وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد. قراءة قل هو الله أحد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کا کہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. رب العالمین اپنے محبوب سے اعلان کروا رہا ہے. اللہ اپنے محبوب سے اعلان کروا رہا ہے. خدا رب العالمین اپنے محبوب کی زبانی کہوا رہا ہے. اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. حالانکہ خدا بھی تو کہہ سکتا تھا انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا واحد، میں ایک ہوں. لیکن محبوب کے وسیلے سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم وسیلے والے ہیں. محبوب کے وسیلے سے کہا جا رہا ہے، محبوب کے توسل سے کہا جا رہا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے، یہ دنیا دیکھ لے جو توحید کے نام پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، وہ سمجھے محبوب الہی مظہر ذات الہی ہے. محبوب رسول محبوب الہی مظہر ذات الہی ہے. دوسری بات یہ ہے شان خدا کی ہوگی، شان رب العالمین کی ہوگی، زبان میں مصطفیٰ کی ہوگی. اعلان خدا کا ہوگا. اس اعلان کو بولنے والے محبوب خدا ہوگے تاکہ دنیا خدا کا انکار نہ کر سکے. اس لیے کہ نور مجسم سے کہا جا رہا ہے اے محبوب میری الوہیت کا اعلان کر دیجئے. اے محبوب میری فخر المثال ہونے کا اعلان کر دیجئے. اے محبوب میرے عظیم النظیر ہونے کا اعلان کر دیجئے. میرے توحید کا اعلان کر دیجئے. میرے وحدت الوجود کا اعلان کر دیجئے. میری وحدانیت کا اعلان کر دیجئے. خود اے محبوب آپ اپنی زبان رسالت سے کہہ دیجئے میں بھی آپ کے ایک ہونے کا اعلان کروں گا. میں بھی آپ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا. میں بھی آپ کی وحدت کا اعلان کروں گا. یہ ہے وحدانیت، یہ ہے عظمت توحید. آپ کا ذہن چھوٹ گیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا عقیدہ دل ملا گیا ہوگا اور آپ کا ایمانی جوش پرجوش ہو گیا ہوگا. آپ کا خیال میرے صاحب کا جملے پر اعتراض کرتا ہوگا کہ اس لیے کہ خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، مگر میرے مصطفیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بظاہر وحدہ لا شریک والا جملہ محبوب خدا کے لیے غلط نظر آ رہا ہے، مگر دوستو مشرکانہ آواز کا غلام نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت کی نظروں میں حقیقتوں کی نظروں میں غلط نہیں، صحیح ہے. حقیقت کی نظروں میں غلط نہیں، صحیح ہے. باطل نہیں، حق ہے. جھوٹ نہیں، سچ ہے. شرک نہیں، عین ایمان ہے. عین ایمان شرک نہیں، عین ایمان ہے. اگر نبی کو چھوڑ دیں تمہارا ایمان کاٹ ہو جائے گا. نبی کو چھوڑ دیں گے تمہارا ایمان کاٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ محبوب خدا مشترک محبوب ہے. رسول اعظم خالق کے بھی محبوب ہے. رسول اعظم کو میں کہتا ہوں ایک بات پتے کی بات کہہ رہا ہوں، رسول اعظم اللہ کے بھی محبوب ہے. رسول اعظم خالق کے بھی محبوب ہے. اگر حضور کو رب کا محبوب نہ مانا جائے، حضور کو رب کا محبوب نہ مانا جائے، یہ کفران نعمت ہے. حضور کو رب کا محبوب نہ مانا جائے تو کفران نعمت ہے. اگر حضور کو مخلوق کا محبوب نہ مانا جائے یہ کفران نبوت ہے. یہ کفران نبوت ہے.
लहू है, मुस्तफा भी वहदहू ला शरीक लहू है। दोनों के वहदहू ला शरीक लहू होने में फर्क है, वो ये है कि मेरा रब अपनी रबूबियत में वहदहू ला शरीक लहू है, मेरा महबूब अपनी नबूवत में वहदहू ला शरीक लहू है। मेरा महबूब अपनी नबूवत में वहदहू ला शरीक लहू है। अल्लाह वहदत में वहदहू ला शरीक लहू है, रसूल रिसालत में वहदहू ला शरीक लहू है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, तारीख अगर ढूंढेगी सारी मोहब्बत, सारी वो बड़ी बड़ी चीज है। अल्लाह बेनियाज है। कुरान कह रहा है अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी शय की कोई जरूरत नहीं है। कायनात खुदा की मोहताज है। खुदा सबका मोहताज इलाहिया है। खुदा ना हो तो कुछ भी न हो, और ना कुछ होगा तो भी खुदा होगा। नबी को खुदा की जरूरत है, रसूल को खुदा की जरूरत है, सहाबा को खुदा की जरूरत है, अली को खुदा की जरूरत, वली को खुदा की जरूरत है, जमीन को खुदा की जरूरत है, आसमान को खुदा की जरूरत है, इनको खुदा की जरूरत है, आपको खुदा की जरूरत है। कायनात के जर्रे जर्रे को खुदा की जरूरत है। कायनात के जर्रे जर्रे को खुदा की जरूरत है। खुदा सबका खालिक हकीकी है और रहेगा। लिहाजा खुदा को बेनियाज होना भी चाहिए। इसलिए खुदा को हाजत रवा होना भी चाहिए। खुदा को मुश्किल कुशा होना भी चाहिए। खुदा को जुल्मनन होना भी चाहिए। इसलिए कि इरशादे परवरदिगार है अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न आने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, न चलने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है। अगर मैं कहूँ तो न पहनने की जरूरत है, न ओढ़ने की जरूरत है, न गम खाने की जरूरत है, न खुशी की जरूरत है। अल्लाहु समद, अल्लाह तमाम मादा मादियत से पाक है। अल्लाह तमाम लाज़िमात जिंदगी से बेनियाज है। अल्लाह तमाम मुल्की जरूरत से बेनियाज है। अल्लाह माली जरूरत से बेनियाज है। अल्लाह इबादत से बेनियाज है। अल्लाह रोजे से बेनियाज है। अल्लाह ज़कात से बेनियाज है। अल्लाह रियाजत से बेनियाज है। अल्लाह को रोजे की जरूरत नहीं, अल्लाह को हज की जरूरत नहीं, अल्लाह को ज़कात की जरूरत नहीं, अल्लाह को खैरात की जरूरत नहीं, अल्लाह को जिक्रुल्लाह की जरूरत नहीं, अल्लाह को शुक्रुल्लाह की जरूरत नहीं। इंसानी इबादत सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए है। बशरी जरूरत सिर्फ और सिर्फ बशर के लिए है। मालूम हुआ, पता चला, इबादत का फायदा बंदों को मिलता है। इबादत का फायदा आबिदीन की तरफ लौटता है। फायदा खुदा की तरफ से लौटकर किया जाता है। कार्य खैर करने वाला खुद करता है, लेकिन उसका फायदा बंदा ले लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो भी बंदा इबादत करता है वो अपने लिए करता है। कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि पहुंचा चाहता हूँ, कुछ लोग दुनिया के अंदर नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि जहन्नम से छुटकारा पाए। कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि जन्नत में दाखिल हो। अब मैं मशाइखीन की बात करने चला हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े ही गौर से सुनना और देखना। कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि जन्नत में दाखिल हो। कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया में दारईन की सरकरों हो। लेकिन कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं, ऐसे मुखलिसीन हैं, ऐसे आबिदीन हैं, ऐसे नमाजी भी हैं, ऐसे रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, तमाम ये काम करते हैं। उनसे पूछा जाता है, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप इबादत किस घर से करते हैं? उनका जवाब क्या होता है? या औलिया अल्लाह इबादत भी करते हैं, रियाजत भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं। औलिया अल्लाह जब उनसे पूछा जाता है आप इबादत किस घर से करते हैं, उनका जवाब क्या होता है? हम जहन्नम से बचने के लिए इबादत नहीं करते, हम जन्नत में जाने के लिए इबादत नहीं करते। अल्लाह अल्लाह इबादत नहीं करते। अगर दोस्तों इबादत नहीं करते, वरना अगर हम जहन्नम से बचने के लिए इबादत करते, अगर हम जन्नत में जाने के लिए इबादत करते, हमारी इबादत नहीं होगी बल्कि तिजारत होगी। घूमते रहेंगे और या ना करें, वरना ये इबादत नहीं बल्कि तिजारत होगी। हम खुदा की इबादत करने के लिए हैं, खुदा से तिजारत करने
تو صرف اور صرف رضائے الہی کے طالب ہیں. اسی طالب نے اپنا سب کچھ نثار کیے ہوئے ہیں. ہماری عبادت کا مفہوم تو یہ ہے یا اللہ ہماری عبادت کا مفہوم یہ ہے جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے. جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اصلی بیٹا ہے نہ نقلی بیٹا ہے نہ اضافی بیٹا ہے نہ اضافی بیٹا. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ مجانس سے پاک ہے. اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہم جس ہے نہ ہم خیال ہے نہ ہم ملک ہے نہ ہم سبق ہے نہ ہم سایہ ہے نہ ہم نولا ہے نہ ہم نوا ہے. ہم پیالہ ہے نام کیا لین. اللہ تعالیٰ صاحب اولاد نہیں ہے. اولاد اور صاحب اولاد ہونا حادث ہونے کی دلیل ہے. اللہ حادث نہیں ہے، اللہ تو قدیم ہے، اور جو قدیم بالذات ہے وہ حادث نہیں ہو سکتا، اور جو حادث نہ ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد والدین کے لیے سہارا ہوتی ہے. ہر کوئی اولاد والدین کے لیے سہارا ہوتی ہے. اپنے بچوں سے محبت اور پیار اس لیے کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے گا، بڑھاپے میں دیکھ بھال کرے گا. اولاد والدین کے لیے عطا پیری ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے اولاد کی پیدائش سے والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہر ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ محبت بے لوث نہیں ہوتی بلکہ محبت بالغرض ہوتی ہے. غرضی جناب بلندے کو سہارا دینے کے لیے یہ محبت کر رہے بچوں سے. آگے کا سوچ یہ غرض ہے نا، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ غرض سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ غرض سے بھی پاک ہے. بچپنے میں اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. والدین اور اولاد کے لیے اس لیے محنتیں شاخہ کرتے ہیں تاکہ یہ اولاد والدین کی بڑھاپے میں دیکھ بھال کرے. خلاصہ یہ کہ اولاد کی طرف سے دیکھا جائے یا والدین کی طرف سے دیکھا جائے، ضرورت دونوں طرف سے ہے. تو کیا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بچپنے سے پاک ہے، جوانی سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے. اسے اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے اسے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے. جس کی زندگی خاردار ہوتی ہے اسے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی ذات خطر نہیں ہے بلکہ غنی ہے. ساری مخلوق کی لو خالق اکبر سے لگی ہوتی ہے، اللہ سے لگی ہوتی ہے. لہذا اسے کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا اولاد کی حاجت نہیں اللہ کے لیے، ہم جانتے ہیں وہ تو غفور رحیم ہے. ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، نہ اصلی باپ ہے نہ نقلی باپ ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو تفسیر ہم نے سنایا ہے، اب آئیے تفسیر روح البیان کی طرف میں اپنے موضوع کو لے چلوں تاکہ کچھ فضائل بھی آپ سنتے چلے جائیں. سورہ اخلاص کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بنیاد سورہ اخلاص. یہ بنیاد ہے، بنیاد. اسی بنیاد کو لے کر لوگ گمراہ کر رہے ہیں. یعنی ان کی تقدیر توحید الہی، اس کی معرفت و صفات کے دلائل کے لیے اور سب کے سب اسی میں ہے. اور پھر
آدمی کو ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا وجبت الی الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی جو سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ میں بھی اسی غرض سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کوئی سورت پڑھتا ہوں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں، یہی تو میرا بھی مقصد ہوئی تھی۔ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو آپ بھی سورہ اخلاص سے محبت کیجیے تاکہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور وجبت لہ الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جب دوستو اور ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں، وقت کی ہو رہا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جو صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اسے گناہ لاحق نہیں ہوں گے، گناہ نہیں ہوتے۔ ضرورت ہے دن کے بتانا پڑے فجر کی نماز پڑھنا۔ اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سہل بن سعد بغوی صاحب، توجہ سے سنیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ جیسا صاحب کے پاس آتے ہیں ایسے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ صحابی گئے، خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبی مفلسی ہے، فقر و فاقہ کی شکایت کی، ہمیشہ غریبی ہے یا رسول اللہ، کوئی عمل بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی گھر میں ہے تو اسے سلام کرنا، کوئی بھی ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، لوگ عورتوں کو سلام کرنے سے شرماتے ہیں۔ ایسا یہ ضروری نہیں کہ تمہاری عورت ان کو سلام کرے، تم عورت کو نہیں کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ گھر میں اگر تمہاری عورت ہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ اگر کوئی نہ ہو خود پر سلام کہو، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد ایک بار پڑھے۔ ایسا عمل وہ شخص کرا، کرنے کے بعد ایسا مالدار ہوا وہ خود اپنی رزق میں برکت یہاں تک ہوئی حدیثوں میں آتا ہے وہ خود پڑوسیوں کو اپنا مال دیا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مالدار ہونا چاہتے ہیں تو گھر میں جائیں تو سلام کریں، سلام کو عام کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور ایک واقعہ حضرت معاویہ بن مدنی کا جنازہ مدینہ منورہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک میں جبرائیل علیہ السلام تبوک میں حاضر ہوئے، جنگ تبوک۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن مدنی جو مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا ہے، حکم ہو تو میں زمین لپٹ کر آپ کے آگے رکھ دوں تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ جبریل امین سدرۃ المنتہا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے زمین پر مارے تو معاویہ بن مدنی کا جنازہ آپ کے ساتھ لایا ہے۔ اب ہوا آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے پیچھے جو صفیں تھی ملائکہ کرام کی کچھ صفیں تھی آپ کے پیچھے، ہر ایک صف میں 70,000 فرشتے تھے نماز جنازہ، ہر ایک صف دو صفیں تھی ملائکہ کی، ہر ایک صف میں
70,000 فرشتے تھے. لوٹے تو آپ نے فرمایا جبریل معاویہ بن مدنی نے یہ مرتبہ کہاں سے پایا؟ اللہ کے رسول جبریل سے پوچھتے ہیں یہ مرتبہ کے مقام کہاں سے پایا؟ آپ کے دو صفے تھی، ایک ایک صف پر 70,000 فرشتوں ایک ایک صف میں تھے. اللہ اکبر. جبریل امین نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے جبریل کو پوچھا تاکہ میری امت کو کچھ پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، کیا معلوم تھا کہ رتبہ اللہ کی وجہ سے ملا ہے، مجھے معلوم تھا، لیکن اپنی امت کو جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل ان کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ تو جبریل نے کہا اللہ احد سے محبت کی وجہ سے وہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ احد پڑھتے تھے. اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا، وہ مقام عطا کر دیا کہ دو صفے ایسے فرشتوں کی عطا کر دی کہ ایک ایک صف میں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہو گئے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی ہمارے جنازے میں فرشتوں کی جماعت اگر شریک کے حال کرنا چاہتے ہیں تو اس سورہ اخلاص کو چھوٹا چھوڑا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ورد کو جاری رکھیں اور